السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن الحدیث چینل قرآن کلاس نمبر 23 میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ آج کی اس قرآن کلاس میں انشاءاللہ العزیز ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 اور آیت نمبر 68 کی تلاوت کریں گے۔ ان آیات کو تجوید کے مطابق پڑھنا سیکھیں گے۔ تو آئیے اپنے آج کا سبق شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ وَإِذْ ذال بغیر سٹی کے پڑھا جائے گا۔ قال قاف حرف مستعلیہ ہے، پور پڑھا جائے گا۔ کھینچ کر پڑھیں گے، آگے خالی الف ہے تو ماد ہوگی۔ قال موسیٰ، میم کو کھینچ کر پڑھیں گے، آگے واو مدہ ہے، سین کے اوپر کھڑی زبر ہے تو اس کو بھی لمبا کریں گے ایک الف کی مقدار کے برابر۔ موسیٰ لقومہ، قاف حرف مستعلیہ پر پڑھا جائے گا، ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے، مد منفصل ہے۔ لقومہ، ان نون مشدد ہے، یہاں غنہ ہوگا۔ ان اللہ، اللہ کا لام پر کر کے موٹا کر کے پڑھا جائے گا کیونکہ پچھلے حرف پر زبر ہے۔ ان اللہ یأمرکم، را پر پڑھے جائے گا، اوپر پیش ہے، کاف باریک پڑھا جائے گا۔ یأمرکم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، نون ساکن ہے، یہاں اخفا ہوگا۔ تذ، ذال بغیر سٹی کے، تذبحوا، حروف حلقی ہے، حلق سے ادا ہوگا، کھینچ کر پڑھیں گے، آگے واو مدہ ہے۔ تذبحوا، ہو نہیں پڑھیں گے، حو، حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوگا۔ بقرہ، قاف حرف مستعلیہ پر پڑھی جائے گی، را کے اوپر زبر ہے، پر پڑھیں گے۔ بقرہ، تن دو زبر کی تنوین ہے لیکن جب وقف کریں گے تو تا کو ہا میں تبدیل کر دیں گے۔ بقرہ، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، قالوا اتتخذنا ہزوا، قا حرف مستعلیہ کھینچ کر پڑھیں گے، آگے خالی الف ہے، لام کو کھینچ کر پڑھیں گے، آگے مد منفصل ہے۔ قالوا، مد منفصل کی مقدار تقریباً 3 سیکنڈ ہوتی ہے۔ اتت، تا باریک پڑھی جائے گی، مشدد ہے، سختی کے ساتھ پڑھیں گے۔ اتاتا نہیں پڑھیں گے، اتت تاخی، خا، اتت تاخی، خا حرف مستعلیہ ہے، پر پڑھیں گے۔ ذونا، زونا نہیں پڑھیں گے، ذونا، ذال بغیر سٹی کے، نون کو کھینچ کر پڑھیں گے، آگے خالی الف ہے۔ حضوا، حضوا، یہ والی جو زا ہے، زا اور ذا دونوں میں فرق ہے، ذال بغیر سٹی کے، زا باریک سٹی، ذال کی سٹی نہیں نکلے گی، زا کی باریک سٹی نکلے گی۔ حضوا، واو دونوں گول کر کے ادائیگی ہوتی ہے، واو کی ادائیگی دونوں ہونٹوں کو گول کر کے ہوتی ہے۔ حضوا، کھینچ کر پڑھیں گے، آگے خالی الف ہے۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، یہ جو خالی الف ہے یہ وقف میں پڑھا جائے گا، لیکن جب ہم وصل کریں گے، ملا کر پڑھیں گے تو یہ خالی الف جو ہے یہ نہیں پڑھا جائے گا۔
کیونکہ واو پر دو زبر کی تنوین ہے، تو جب ہم وصل کریں گے تو حضوا قال، تب ہم حضوا قال نہیں پڑھیں گے کیونکہ دو زبر ہے، دونوں زبریں ہی پڑھی جائیں گی۔ جب ہم وقف کریں ہیں تو خالی الف ہے آگے، اس لیے ہم ایک زبر پڑھیں گے تو خالی الف بھی پڑھا جائے گا، حضوا۔ حالت وقف میں یہ الف خالی الف پڑھا جائے گا، حالت وصل میں یہ خالی الف نہیں پڑھا جائے گا، یہاں پر اخفا ہوگا۔ قالوا اتتخذنا هزوا، قال اعوذ بالله ان اكون من الجاهلين۔ قال، قاف حرف مستعلیہ پر کر کے پڑھیں گے، خالی الف ہے، مد ہوگی۔ قال اعوذ، حمزہ ہے، بعد میں عین، اعوذ، اعوذ نہیں پڑھیں گے، نہ ہی اعوذ، پہلے حمزہ ہے، اعوذ، اعوذ، یہ بہت کامن غلطی ہے، اکثر لوگ کر جاتے ہیں، یا تو دونوں عین پڑھ جاتے ہیں یا پھر دونوں ہی حمزہ، لیکن پہلے حمزہ ہے بعد میں عین، اعوذ، عین کو کھینچ کر پڑھیں گے، آگے واو مدہ ہے، دال بغیر سٹی کے، اعوذ باللہ، اللہ کا لام باریک پڑھا جائے گا کیونکہ پچھلے حرف کے نیچے زیر ہے۔ ان اکون، ان یہاں پر اظہار حلقی ہوگا، ان نہیں پڑھیں گے، ان پڑھیں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی میں سے حرف حمزہ آ گیا، ان اکون، کاف باریک پڑھا جائے گا، کھینچ کر پڑھیں گے، آگے واو مدہ ہے، من الجاہلین، جیم پر مد ہوگی، کھڑی زبر ہے، لام کو کھینچ کر پڑھیں گے، آگے کیا مدہ ہے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، قاف حرف مستعلیہ ہے، پور پڑھیں گے، لدعو، دال حروف قلقلہ ہے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا، قالوا ادعو، قالوا ادعو، عین حرف ہلکی حلق سے ادا ہوگا، یہ جو دونوں خالی الف ہیں یہ نہیں پڑھے جائیں گے، نہ ہی واو پڑھا جائے گا اور نہ ہی دونوں الف، کیونکہ واو بھی خالی ہے، اس کے اوپر جزم، زبر، زیر، پیش کوئی بھی حرکت نہیں ہے، اور نہ ہی دونوں الف پر ہے، لام کے اوپر پیش ہے اور دال ساکن ہے تو ہم لام کو دال کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، قالوا ادعو، لام کو کھینچنا نہیں ہے، قالو نہیں پڑھنا کیونکہ واو ساکن نہیں ہے، واو خالی ہے، قالوا ادعو لنا، نون کو کھینچ کر پڑھیں گے، خالی الف ہے، ربک، راپور پڑھیں گے، را کے اوپر زبر ہے، با مشدد ہے، سختی کے ساتھ پڑھی جائے گی، یبین لنا، یبین لنا، نون ساکن کے بعد حرف ادغام، حروف ادغام میں سے حرف لام آ گیا تو یہاں پر ادغام ہوگا، ادغام بلا غنہ، یہ آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے، ادغام کے 6 حروف ہیں، یا، را، میم، لام، واو اور نون، اور ادغام کے آگے اقسام ہے با غنہ اور بلا غنہ، تو لام اور را جو ہے حروف ادغام بلا غنہ کے ہیں، لام اور را حروف جو ہیں ادغام بلا غنہ کے ہیں، اس کا معنی ہے نون ساکن کی آواز کو حرف کے مخرج میں پوشیدہ کرنا، یعنی کہ نون ساکن کی آوازیں یبین لنا نہیں پڑھیں گے، یبین لنا، یا کو لام کے ساتھ ملا دینا ہے، یبین لنا، یبین لنا، یبین، نون کی آواز نہیں آنی چاہیے، نون کو کھینچ کر پڑھیں گے، آگے خالی الف ہے، میم کو بھی کھینچ کر پڑھیں گے، خالی الف ہے، ماہی،
قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر قال قاف حرف مستعلیہ پر پڑھیں گے خالی الف ہے کھینچ کر پڑھا جائے گا انہو ان نون مشدد ہے یہاں غنہ ہوگا یقول قاف حرف مستعلیہ ہے پر پڑھیں گے کھینچ کر پڑھیں گے آگے واو مدہ ہے انہا نون مشدد ہے غنہ ہوگا ہاں کو کھینچ کر پڑھیں گے آگے خالی الف ہے بقرہ قاف حرف مستعلیہ پر پڑھیں گے اور را پر زبر ہے پر پڑھا جائے گا تلا لام مشدد ہے سختی کے ساتھ پڑھیں گے فاری را باریک پڑھی جائے گی نیچے زیر ہے ضم ولا ضاد حرف مستعلیہ ہے پر پڑھا جائے گا وہ مشدد ہے سختی کے ساتھ پڑھیں گے یہاں ادغام باغنہ ہوگا کیونکہ باغنہ کے 4 حروف ہیں یا واو میم اور نون ساکن یا تنوین کے بعد جن حروف میں سے کوئی حرف ہو جائے تو یہاں وہاں پر ادغام باغنہ ہوگا دم ولا لام کو کھینچ کر پڑھیں گے آگے خالی الف ہے بک را 2 پیش کی تنوین ہے لیکن جب ہم وقف کریں گے تو اس کو ساکن کر دیں گے قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك عین حرف ہلکی حلق سے ادا ہوگا واو کو کھینچ کر پڑھیں گے خالی الف ہے نون نہیں پڑھیں گے میم پڑھی جائے گی یہ چھوٹی سی میم لکھی ہوئی آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے عوانم یہاں قاعدہ ہے قلب مع الاخفاء کا تجوید کا اصول ہے کہ اگر حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد یہاں 2 پیش کی تنوین ہے حرف با صرف اور صرف حرف با آ جائے تو وہاں نون ساکن کو یا تنوین کو میم میں بدل کر پڑھا جاتا ہے اس لیے دیکھیں چھوٹی سی میم بھی لکھی ہوئی ہے یہاں عوانن نہیں پڑھیں گے عوانم بین ذالک ذال بغیر سٹی کے عوانم بین ذالک فافعلوا ما تؤمرون فافعلوا عین حرف ہلکی حلق سے ادا ہوگا لام کھینچ کر پڑھیں گے آگے واو مدہ ہے میم کو کھینچ کر پڑھیں گے آگے خالی الف ہے تؤمرون را پر پڑھی جائے گی مد ہوگی کیونکہ آگے واو ساکن ہے فافعلوا ما تؤمرون صدق اللہ العظیم آئیے اپنے آج کے سبق کے دوبارہ مشق کرتے ہیں آپ لوگوں نے میرے ساتھ ساتھ آج کے سبق کو ریپیٹ کرنا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي
قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون صدق اللہ العظیم۔ اس کے ساتھ ہی ہمارا آج کا سبق مکمل ہوتا ہے، جس میں ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 67 اور آیت نمبر 68 تجوید کے مطابق پڑھی۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو آج کی یہ قرآن کلاس پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نیو آنے والی قرآن کلاسز کا نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو مل سکے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔